السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ خوش ہیں؟ عرض یہ کرنی تھی کہ میں جنگ بدر کے بارے میں ایک ساتھی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ اصل میں وہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کا تجارتی قافلہ تھا، تو اس کا پیچھا کرنے کی غرض تھی مسلمانوں کی، تو وہ اس کے پیچھے گئے تھے، لیکن وہ پھر ان کو پتہ چل گیا، پھر مکہ سے مزید پیچھے سے ان کی مدد آ گئی، اور پھر یہ جنگ بدر جو لڑائی کی ترتیب بنی، تو اس قافلے میں تو صرف 40 بندے ہی مسلح تھے جو ابو سفیان کا تھا، تو بعد میں وہ سارے لشکر وغیرہ آ گئے تو 1000 کے قریب ہو گئے، اور ان کے پاس بہت زیادہ مال ہو گیا، ساز و سامان۔ تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یعنی اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا، یہ وہ، تو مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے کیوں گئے؟ آیا اس قافلے کو لوٹنا مقصود تھا؟ تو نبی علیہ السلام اس قافلے کا پیچھا کیوں کیا؟ لوٹنے کی غرض سے؟ تو یہ تو صحیح نہیں تھا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اس میں کیا جواب ہے اس کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت مولانا مشرف صاحب خیریت ہے؟ جی ماشاء اللہ، اللہ کرے سب خیریت ہو۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ سایہ ان کا سلامت رکھے۔ اچھا، یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ مسلمانوں کے لیے مکہ دارالحرب تھا ہجرت کے بعد، اور حربی کافر کے ساتھ نا مسلمان ریاست یا مسلمان فرد یا مسلمان سوسائٹی حالت جنگ میں ہوتی ہے، تو ان کے جو بھی آپس میں حالات ہوتے ہیں نا وہ جنگی حالات ہوتے ہیں۔ تو اب مکے میں انہوں نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا تھا، وہ جرم ان کا تھا ہی تھا۔ اب یہ جو بہت بڑا جرم ان کا تھا کہ ان کو ان کے شہر سے، علاقے سے جلا وطن کیا، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا، اور ان کو جو ہاتھ آیا اس کو پکڑا اور اس کو ایذائیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ تو یہ سب چیزیں کس بات کی وہ ہیں؟ یہ حالت جنگ میں تھے۔ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ دشمنوں کا قافلہ ان کے علاقے سے گزر رہا تھا، تو اب ان کو بدلہ لینے پر جتنی قدرت ہو سکتی تھی انہی کے ہاتھوں تو یہ لٹے پٹے مدینے میں آئے تھے، وہاں ان کا کوئی آسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ انصار نے بہت بڑا ایثار کیا ان کے ساتھ، لیکن یہ قافلے کے لوگ، یہ ابو سفیان کا قافلے وہی لوگ تو تھے جو مکے میں ان کی جائیدادوں پر، ان کی زمینوں پر، ان کے گھروں پر، ان کے مال و اسباب کے قابض ہو گئے تھے اور ان کو در بدر کیا تھا۔ تو یہ سوال ذہن میں آنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے نا اس کے اندر کتنی سطحی پن ہے اور کتنی ظاہری سوچ ہے، کہ کفر کے حوالے سے اس کو کتنا ترس آتا ہے، وہ اس کے پس منظر میں نہیں دیکھتا۔ آخر یہ جنگ بدر پر یہ جو اشکال اس کو ہوا ہے، تو اس کے سامنے مکہ کے حالات نہیں ہے، ہجرت کے حالات نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، یا یہ کوئی بہت مظلوم اور معصوم لوگ تھے، یا بظاہر یعنی ان کے ذہن میں یہ لگتا ہے کہ یہ مفروض ہے کہ مظلوم اور معصوم اور بڑے جینیس لوگ گزر رہے تھے اور مسلمانوں نے ان پہ کیوں وہ کیا۔ تو بہرحال یہ ان سے کہیں جی آپ کا یہ سوال، آپ کو تو اس نویت ہم کے حملے پر تعجب ہو رہا ہوگا، ہمیں آپ کی سوچ پر اور آپ کی ناواقفیت پہ تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کس طرح تصویر کے ایک رخ کو آج کا مسلمان دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔